نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جب کوئی انسان، جب کوئی حاجی حج و عمرہ کے لیے احرام باندھتا ہے اور احرام باندھنے کے وقت وہ حج اور عمرہ کی نیت کرتا ہے تو ان دو کاموں کے بعد ایک اور کام انتہائی ضروری اور اہم ہوتا ہے جسے تلبیہ پڑھنا کہتے ہیں۔ تلبیہ کے الفاظ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ بھی الفاظ پڑھنا انتہائی ضروری اور اہم ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں تلبیہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کی ہر چیز، خواہ وہ پتھر ہو یا درخت ہو یا کوئی ڈھیلا ہو، سب اس کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی طرف سے یعنی اس کے دائیں طرف کی ساری زمین اور اس کی بائیں طرف کی ساری زمین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس شخص کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں شریک ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ تلبیہ پڑھے گا تو ان کے تلبیہ پڑھنے کا ذریعہ یہ شخص بنا، تو جب یہ شخص ان کے تلبیہ پڑھنے کا ذریعہ بنا تو سارا کا سارا ثواب اس شخص کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے جب ہم وہاں حج یا عمرے کے لیے جائیں تو ہمیں وہاں ہر وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں زمین کی کائنات کی تلبیہ پڑھیں گی سارے کا سارا ثواب ہمارے حصے میں آئے گا۔ اور یہ تلبیہ ہمیں اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ احلال یا تلبیہ میں اپنی آوازیں بلند کریں۔ تو گویا ہمیں ایک تو تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا ہمیں تلبیہ بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔